بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ اچھے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے بات کی تھی ایڈورب کے حوالے سے۔ ایڈورب کی میں نے ڈیفینیشن بتائی، ایڈوربس کی میں نے ایگزامپلس بتائیں، ساری ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں، شیئر کی۔ ایڈورب جون سا تھا وہ 5th پارٹ آف اسپیچ تھا، جملے کا 5واں حصہ تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جملے کا 6واں حصہ، 6th پارٹ آف اسپیچ۔ جو جملے کا 6واں حصہ ہے وہ ہمارے پاس انگلش میں ہوگا پریپوزیشن، اور اردو میں اسے کہیں گے حرف جار۔ جیسا کہ ہم کسی بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہیں تو بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح انگلش گرامر سہارا دیتی ہے۔ انگلش کو اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے انگلش گرامر کا مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ انگلش گرامر میں سب سے امپورٹنٹ جون سا ہے وہ پریپوزیشن ہے۔ پریپوزیشن اگر آپ نے جملے میں صحیح ٹائم پہ، صحیح پلیس پہ، صحیح ڈائریکشن پہ لگا دی تو جملہ فٹ رہے گا، جملہ بالکل صحیح رہے گا۔ اب پریپوزیشن جون سی ہے وہ 2 ورڈ سے مل کر بنی ہے۔ جو پریپوزیشن یا حرف جار جون سا ہے وہ 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، پری اور پوزیشن۔ اب پری کو میں اردو میں پہلے کی جگہ دوں گی اور پوزیشن کو جگہ کا نام دوں گی، یعنی وہ لفظ جو اس جگہ پہلے آتا ہے ہمارے پاس پریپوزیشن کہلاتا ہے، یعنی جملے میں۔ اگر اس کی تعریف پہ غور کیا جائے تو ہمارے پاس آتا ہے کسی جگہ پر پہلے آنے والے لفظ کو پریپوزیشن یا حرف جار کہتے ہیں۔ ایک اس کی تعریف یہ ہو گئی۔ دوسری اس کی تعریف میرے پاس آتی ہے مختلف جملوں میں الفاظ کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اردو میں حرف جار اور انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس مختلف جملے ہیں، ان جملوں میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان الفاظ کو آپس میں جوڑنا ہے، اور جن الفاظوں کو آپس میں جوڑنا ہے اور جن الفاظوں نے آپ جوڑنا ہے ان الفاظوں کو، تو وہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے جو لفظ ہوں گے وہ میرے پاس پریپوزیشن کہلائیں گے۔ ایک اس کی تعریف یہ ہو گئی۔ جو اس کے ریئل میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے الفاظ جو ناؤن یا پروناؤن کا جملے میں دوسرے الفاظ کے ساتھ تعلق کو بتاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو ناؤن یا پروناؤن جملے میں ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتے ہیں اور دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں، وہ ہمارے پاس کہلائیں گے پریپوزیشن۔ مثلاً پہلی میرے پاس اس کی جو مثال ہے وہ یہ ہے، آئی ایم ان دا کلاس، میں کلاس میں ہوں۔ یہ اس ان کو میں اگر یہاں سے ہٹا دوں، یعنی اس ان کو میں یہاں سے ہٹا دوں تو میرے پاس میں کیا آئے گا مکمل اس کا اردو میں میننگ، آئی ایم دی کلاس، میں کلاس ہوں۔ نہ تو میری بات کسی کو سمجھ میں آئے گی، تو یعنی میری بات سمجھ سے باہر ہوگی، اس لیے اس ورڈ نے اس ورڈ کو اور اس ورڈ کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ آئی میرے پاس آ جائے گا پروناؤن، ان میرے پاس آ جائے گا پریپوزیشن، دی کلاس میرے پاس آ جائے گا ناؤن یا آبجیکٹ۔ اب ان نے یہاں پہ کیا کام کیا ہے؟ ان نے ایک تعلق بنایا ہے، کس کے درمیان بنایا ہے؟ آئی اور دی کلاس کے درمیان۔ جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آ کر، ناؤن سے پہلے آ کر، اگر یہاں پہ پروناؤن ہوتا تب بھی اس سے پہلے آتا، جو لفظ کسی ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آ کر اس کا تعلق کسی دوسرے ناؤن یا پروناؤن یا کسی ورب سے کرتے، اسے ہم پریپوزیشن کہتے ہیں۔ جو لفظ کسی ناؤن، یہ ہمارے پاس ناؤن آ گیا، ناؤن سے پہلے آتا ہے
اور وہ جوڑ دیتا ہے ایک تعلق کسی دوسرے ناؤن یا پروناؤن سے، وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ پریپوزیشن۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے ہی جمپڈ ان دا ریور، اس نے چھلانگ لگائی دریا میں، ان میرے پاس آ جائے گا پریپوزیشن۔ دیر ور چیئرس ایٹ دا اینڈ آف دا پرفارمنس، کارکردگی کے اختتام پر بہت زیادہ خوشی تھی، آف آ جائے گا پریپوزیشن۔ شی رین سلاؤلی ڈاؤن دا ٹریک، وہ بھاگی آہستگی سے ٹریک کے نیچے، ڈاؤن آ جائے گا پریپوزیشن۔ اسلم ہیز نو کنٹرول اوور ہز سن، اسلم کنٹرول نہیں رکھتا اپنے بیٹے پر، اوور آ جائے گا پریپوزیشن۔ پریپوزیشن ہمارے پاس یہ یہاں پہ کون کون سی ہیں، یہ میں نے اوپر ہی ساری بتا دی ہیں، ان، آف، ڈاؤن، اوور۔ اچھا، نوٹڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ پریپوزیشن کے اندر مین 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پریپوزیشن ان 3 طریقوں پر ہی بات کرتی ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ڈائریکشن، کس سمت میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹائم، کس سمت میں بات ہو رہی ہے اور کس وقت ہو رہی ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ پلیس یا لوکیشن، کس سمت میں بات ہو رہی ہے، کس وقت بات ہو رہی ہے اور کس جگہ پہ کھڑے ہو کر بات ہو رہی ہے، یہ ہمیں پریپوزیشن سے پتہ چلتا ہے۔ یہ تھی میرے پاس چھوٹی سی ایک ویڈیو، یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ جسٹ ایک پارٹ 1 ہے، جو کہ میں صرف اور صرف اس میں نے آپ کو ڈیفینیشن اور ایگزامپلس بتائی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے پارٹ میں آپ کو ساری پریپوزیشن کے حوالے سے صرف اور صرف نیم بتاؤں گی، جو ڈیٹیل ہے وہ 1 بائی 1 کر کے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایکٹیو رکھ سکے اور پتہ چل سکے کہ اس چینل نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔